السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین، طالب دعا عبدالرحمن ساجدی سلفی، آج کی پہلی نشست رمضان ایسے گزارے میں آپ کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ہمارے ملک عزیز بھارت و دیگر ممالک میں 24 اپریل بروز جمعہ سے صلاۃ تراویح اور 25 اپریل بروز سنیچر سے پہلا رمضان ہم پر اپنے تمام فیوز و برکات، رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو جائے گا۔ ناظرین، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے تمام بلائیں، مصیبتیں، لاک ڈاؤن اور اس وبا کو رب العالمین جلد از جلد دور فرما دے۔ اللہ تو دور فرما دے، آمین۔ ناظرین، آج کی پہلی نشست میں عنوان ہے ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183 کے اندر بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا روزہ ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، یعنی رمضان کے روزے آپ رکھیں گے تو اس کا بہت سارا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2547 2547 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے رمضان کے روزے کا کہ سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901 1901 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 984 984 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے روز یعنی روزہ، اور اسی طرح سے قرآن کا تذکرہ بھی ہے ساتھ میں، لیکن میں روزے کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارشی بن کر کے آئے گا، کہے گا اے اللہ، میری وجہ سے اس نے کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو چھوڑا تھا، لہٰذا میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ تو میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین روزے کے سفارش کو قبول فرمائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہی بنایا ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ناظرین، اب آخر میں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کی ساری سعادتیں عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ساتھ رمضان ایسے گزارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔